جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر آسمہ بات کر رہی ہوں۔ تقریباً 36 سال سے کام کر رہی ہوں گائنیکالوجی میں، OBGs میں، اور آج کل کا جو برننگ ٹاپک ہے ہمارے تمام فیملیز میں، ہماری بچیوں میں پرابلم جو آ رہا ہے انفرٹیلٹی کا۔ تقریباً 10 میں سے 2 کے بچے نارملائز طریقے سے ہیں اور 8 کے بچے پرابلمس میں بچے ہی نہیں ہو رہے۔ شادیاں ہو گئی ہیں، 4 سال 5 سال ہو گئے، بچے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ بیسیکلی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ پہلی تو وجہ یہ ہے کہ ہماری ایج کو اگر آپ 3 حصوں میں کریں تو ایک کہلاتا ہے انفینسی ٹو منارکی، یعنی بچپن جب تک کے پیریڈز ہوں، وہ ایک پیریڈ ہے۔ اس کے بعد جب پیریڈز ہو جاتے ہیں تو پیریڈز کا ایک ایج آتا ہے ٹل مینوپاز، اور ایک ہوتا ہے مینوپاز کے بعد۔ جو منارکی سے مینوپاز کے درمیان کا پورشن ہے وہ ہمارا سپین چھوٹا ہو، اس میں ہمارے اوومز بنتے ہیں، اووریز میں فالکلز ہوتے ہیں۔ وہ فالکلز جو ہے ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتے ہیں اور مخصوص تعداد، وہ تعداد ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری پیدائش کے ساتھ وہ کمپلیٹلی وہ ایک فارمولیٹڈ ہوتی ہے۔ اس میں ہم نہ بڑھا سکتے ہیں نہ ہم کم کر سکتے ہیں، وہ اللہ نے جتنی لکھی ہے۔ اب ہمارے یہاں کانسیپٹ ایک 2-3 وجوہات ہو گئی۔ ایک کانسیپٹ ہو گیا جی لیٹ میرجز کا، بچیوں کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہم بچیوں کی عمریں گنوا دیں۔ ہماری بچیوں کا 30 سال 35 سال میں جا کے شادی ہو رہی ہے تو اس بیچارے کے پاس تو 1 آدھی سال بچتا ہے کہ جس میں وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے اووم ڈکریز ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ فالکلز اس کے ڈکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک دم۔ اب اگر آپ اس کو دین کی طرف سے دیکھیں تو رب تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی شادیاں فوراً جیسے ہی وہ بالغ ہوئی ہیں اس کے بعد انہوں نے کر دی، اور اس کے بعد ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو بچیاں 20 to 25 کے درمیان جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں ان کا فرٹیلیٹی ریٹ بہتر ہوتا ہے، جو 30 کے بعد ہوتی ہے ان کا فرٹیلیٹی ریٹ بہت ڈکریز ہوتا ہے۔ دوسری وجوہات ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم نے وہ کام کیا ہے جو کہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ ہم نے جنک فوڈ جو ہمارا ویسٹ ہمیں ایک سوغات دے دی ہے، جو ٹریش کین ہمیں دیا ہے، وہ خود آرگینکس میں چلے گئے اور ہمیں انہوں نے سارا جینیٹیکلی ٹریٹڈ فوڈ کی طرف ڈال دیا۔ ہم کھاتے ہیں گند، ہم لے رہے ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس جس کو باہر کے ممالک میں اس کو ایڈیبل سے ہٹا کے اس کو کلیننگ فیسلٹی کی طرف کر دیا، کلیننگ لیولز پہ کر دیا انہوں نے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا خوفناک کام ہوا ہے ہمارے یہاں کہ ہم جو چیز ہمارے باتھ روم کلینر تھے وہ ہم پی رہے ہیں، مختلف قسم کے کاربونیٹڈ ڈرنکس، وہ ہمارے لیے نقصان دہ، ہماری ہڈیوں کو کھا رہے ہیں، ہمارے جسم کو ختم کر رہے ہیں، ہماری فرٹیلیٹی کو ختم کر رہے ہیں، ہمارے لڑکیوں کی تباہی کر رہے ہیں، ہماری نسل خراب ہو رہی ہے۔ دوسرا جنک فوڈ، برائلر چکن سمیت ساری چیزیں جو ہے نا جو کہ پیکڈ اس میں آ رہی ہیں جس میں پرزرویٹو ایڈڈ ہے۔ ایک رول آف دا تھم یہ ہے کہ جو چیز خراب نہیں ہوتی 4-6 گھنٹے رکھنے کے بعد وہ کھانے کے قابل نہیں، اٹ مینس کہ اس کے اندر پرزرویٹو ہے۔ جیسے ڈبے کا دودھ ہے، وہ آپ کا پڑا ہوا ہے، مہینہ پڑا ہوا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، حالانکہ دودھ اگر ہے تو اس کو پھٹنا چاہیے ودن فیو آورس گرمی کے موسم میں، اور سردیوں کے موسم میں 6 to 8 آورس کے اندر خراب ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ڈبے میں دودھ آ رہے ہیں وہ دودھ ہرگز نہیں ہے، وہ کیمیکلز ہیں، ان سے دہی نہیں جمے، وہ دودھ ہی نہیں جس سے دہی نہ جمے۔ جو دہی آ رہا ہے ڈبے کے اندر، آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس پہ لکھا ہے پرزرویٹو ایڈڈ جہاں پہ ہے وہ ہماری تمام ہارمونل جو ہمارا سٹائل ہے، جو ہماری لائف کے لیے ضروری ہے، وہ ہارمونز ان کو خراب کرتا ہے۔ اور نہ صرف یہ خراب کرتے ہیں بلکہ پریگننٹ عورتیں جو لیتی ہیں یہ سب کچھ، ان کے بچوں کے اندر ڈیفیکٹس آ رہے ہیں۔ آٹسٹک بچے ہم نے آج سے 10 سال پہلے کبھی نہیں سنے تھے، اب آٹسٹک بچے بھی آ رہے ہیں، اب مینٹلی ریٹارڈڈ بچے بھی آ رہے ہیں، اب OCDs بھی آ رہی ہیں، اب بچوں کے اندر مختلف قسم کے انیملیز آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری خوراک سے ہم نے وہ خوراک جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، ہم نے وہ خوراک چھوڑ کے آرٹیفیشلی مین میڈ چیزوں کی طرف جانے لگے۔ آج کل تمام کہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی چیز تیار ہو جائے اور بس وہ پیزاز ہیں اور شاورمے ہیں اور یہ سب، اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہماری زندگیوں کو کھا رہے ہیں، ہماری ایک نسل کو ختم کر رہے ہیں۔ یورپ اپنی ایک نسل گنوا کے ہوش پہ آ گئے ہیں، وہ آرگینکس کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہ آرگینکس آپ جائیں تو کسی سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے آپ کو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں کے، وہ کہتے ہیں ہم آرگینک ڈائٹ لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ایک ہیلدی انسان کو، ایک صحت مند نسل چاہیے تو ہمیں اپنے لیے صحت مند کھانا چوز کرنا پڑے گا، ہمیں ہر طرح سے، کیونکہ علاج دوائی سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ علاج مرض کی وجہ کو ہم ختم نہیں کریں۔ ہم جتنی مرضی چیزیں کھا لیں، ہم جتنی مرضی دوائی کر لیں، اگر آپ گند کھا رہے ہوں گے آپ کے ہارمونز چینج ہوں گے، آپ کے ہارمونز کا خرابہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں لڑکیوں میں ٹیسٹوسٹیرون جو ہے مردانہ ہارمون وہ بڑھ رہا ہے اور مردوں میں زنانہ ہارمون بڑھ رہا ہے۔
लड़कियों की हाइट्स कम हो रही हैं, लड़कों की हाइट्स कम हो रही हैं, उनके अंदर गुस्सा और एंग्जाइटी बढ़ता जा रहा है, टॉलरेंस ख़त्म होता जा रहा है। वो वजह यही है कि हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। और इसका सबसे बेहतरीन जो इलाज है वो ये कि आप नेचर की तरफ वापस हो, कुदरत के निज़ाम की तरफ चलें, रात को सोएं, दिन में जागें, हेल्दी काम करें, वॉक करें, अपनी वर्जिश करें और खुराक सबसे अच्छी लें। और हमारे खाने के टाइमिंग्स बहुत चेंज हो गए हैं। जो हमारा मुसलमानों का तरीका था 2 खाने थे, एक सुबह नाश्ता है और एक मगरिब के बाद खाना है, वो छोड़ दिया हमने। बिंज ईटिंग करने लगे, रातों को जागते हैं बच्चे, गंदबला खाते हैं, वज़न बढ़ने लगे, डायबिटिक हो गए हैं बच्चे और बहुत सारी खराबियाँ हो गई। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी और अपने आप को भी उन्हीं प्रॉपर जो सुनहरी उसूल जो हमें दीन ने भी समझाए हैं और मेडिसिन वाले इसको, मेडिकल इंडस्ट्री भी इसको कबूलती है, डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से जब हम चलते तो हमारा ज़िंदगी का फ़ायदा भी है, ज़िंदगी में फ़ायदा है, ज़िंदगी सुकून की है और हमारी फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है इंशाअल्लाह ताला। अगर हम ये चीज़ें स्टेप्स कर लेना, अगर आप लोग गौर से इस चीज़ों को देखें तो आपको समझ आएगी। अब तो यूरोप कह रहा है, जो काफिर हैं वो लोग कह रहे हैं कि हाँ वाकई खजूर के अंदर बहुत सारी ताकतें हैं और आज तक दुनिया एक खजूर नहीं बना सकी, खजूर के बराबर की गोली ना बना सकी। और खजूर खाना, हमारे यहाँ कितने घरों में जो बच्चे खजूर खाते हैं, कोई नहीं खाता। हम चॉकलेट खा लेंगे, हम कैंडीज़ खिला देंगे बच्चों को, लेकिन हम खजूर नहीं खिलाते। हमें खजूर खिलाना चाहिए और खाना भी चाहिए। कि इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वक्त और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।